Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. آج کی مجلس مخصوص مجلس ہے. ایک ایسے امام کے تابوت کی زیارت کریں گے آپ. میں کہوں گا رونے والوں سے تابوت کو بوسہ دیتے وقت خیال رہے کہ زخمی امام ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ قافلہ کوفہ سے بھی گزرا ہے اور یہ قافلہ شام تک بھی پہنچا ہے. شام اور کوفہ میں فرق ہے. کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھیں، مگر سنیں گے شام میں چھتوں سے کیا پھینکا جا رہا تھا. اجرکم اللہ. جسے رونا آ رہا ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے. شام میں چھتوں سے پتھر پھینکے جا رہے تھے، شام میں چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے. آپ رو رہے ہیں، کچھ دیر تصور تو کیجئے. شام میں چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے اور زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بیویوں کے بازو بندھے ہوئے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ابن عتیبہ نامی ایک راوی کہتا ہے کہ میں شام اپنے ذاتی غرض سے گیا تھا. ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا، ایک مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا کہ میں نے سو رہا تھا کہ میں نے شادیانوں کے بجنے کی آوازیں سنی، رقص اور طرب کی آوازیں سنی. تو میں نے برابر میں ٹھہرے ہوئے ایک اور مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی عید کا دن تو نہیں ہے، یہ مسلمان آج رقص کیوں کر رہے ہیں، یہ آج شادیانے کیوں بجائے جا رہے ہیں. اجرکم اللہ. تو اس نے مجھے بتایا کہ کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اسے قتل کر دیا گیا ہے، اس کے بچوں کو، اس کے خانوادے کو اسیر بنا کر لائے ہیں، اور یہ جو ڈھول بجائے جا رہے ہیں، یہ جو شادیانے بجائے جا رہے ہیں، یہ اس جنگ کے جیتنے کی خوشی میں منائے جا رہے ہیں. ابن عتیبہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ تشویش ہوئی، میں سوچنے لگا کہ آخر وہ کون ہے کہ جس نے بغاوت کی تھی اور اس کے ہارنے پر اور ان کے جیتنے پہ اتنی خوشی منائی جا رہی ہے. تو میں اپنے سرائے سے باہر نکلا اور جب بازار میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ نورانی چہرے ہیں جو نیزوں کی انیوں پر سوار ہیں، کٹے ہوئے سر ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں نے دیکھا کہ کچھ مقدس بیبیاں ہیں جو بے مقنع و چادر ہیں، جن کے بازوؤں میں رسن بندھی ہوئے ہیں اور انہیں ایسے کھینچا جا رہا ہے. مجھے توجہ ہوئی کہ ایک شخص ہے جو آگے آگے چل رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، خاردار توق اس کے گلے میں ڈلا ہوا ہے. میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا جو تمہیں ایسے مارا گیا اور آج تمہیں ایسے اسیر بنا کے لایا گیا ہے؟ تو انہوں نے اپنی گردن اٹھائی اور مجھے دیکھ کر کہا تم تو ابن عتیبہ ہو، تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو. میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے. یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتا ہے؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی بن الحسین زین العابدین ہوں. ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میں نے مولا کے قدموں میں بیٹھ کے کہا مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمائے ابن عتیبہ یہ جو نو کے نیزہ پہ سر ہے یہ میرے بابا حسین کا سر ہے. ابن عتیبہ وہ میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے، وہ میرے چچا کا سر ہے، وہ قاسم کا سر ہے. اور مڑ کر نہ دیکھنا یہ بغیر چادروں کی بیویاں، ان میں میری پھوپھی زینب ہے، میری ماں رباب ہے، میری ماں ام لیلہ ہے، میری بہنیں ہیں، میری سکینہ ہے. ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میں نے مولا سے کہا مولا حکم کریں، میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کسی امیر ترین فرد کو یہ دن نہ دکھائے
کہ وہ کسی سے کوئی چیز سوال کرے. میرے مولا نے فرمایا بتا تیری جیب میں پیسے کتنے ہیں. عجیب روایت ہے, بتا تیری جیب میں پیسے کتنے ہیں. کہ مولا 2000 درہم ہے. مولا نے فرمایا جاؤ کچھ چادریں خرید کر لے آؤ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ابن عتیبہ جاؤ کچھ چادریں خرید کر لے آؤ. ابن عتیبہ کہتا ہے میں نے 1000 درہم سے چادریں خریدی. مولا نے فرمایا بیویوں کو جا کے دے دو. میں نے بیویوں کو چادریں دی, ہر ایک بیوی کے سر پہ چادر آ گئی. عجب نہیں کچھ لمحے کے لیے بیویوں نے ایک سکون کا سانس لیا ہو کہ ایک مرتبہ کچھ نیزہ بردار ظالم آئے. اللہ اکبر, تصور کیجئے بیان نہیں ہو سکتا. پھر ایک مرتبہ نوحہ بلند ہوا, واہ حجابا واہ حجابا. ابن عتیبہ امام سجاد کی خدمت میں آ کے کہتا ہے مولا بتائیے کوئی اور حکم میرے لیے فرمائے. میرے مولا نے فرمایا ابن عتیبہ یہ تمہارے پاس جو رقم بچی ہے, یہ جو نیزوں کو اٹھائے ہوئے ظالم ہیں ان سے کہو کہ سروں کو آگے لے جاؤ, اور اگر کوئی انعام مانگے تو اسے انعام دے دینا. کہ مولا اس سے کیا ہوگا. فرمانے لگے لوگ سروں کا تماشا دیکھنے آگے چلے جائیں گے. یہ جو بھیڑ ہے جس میں میری بہنیں چل رہی ہیں. اللہ اکبر. عزاداروں آپ اپنے گھر کی ماں بہنوں سے کہتے ہیں نا فلاں بازار میں نہ جانا وہاں رش بہت ہوتا ہے, فلاں مارکیٹ میں نہ جانا وہاں کھوے سے کھوا چلتا ہے. سیدانیوں کا کام نہیں ہے ایسے بازاروں میں جانا. میرے مولا سجاد نے فرمایا ابن عتیبہ جب یہ سروں کو لے کے آگے چلے جائیں گے تو تماشا دیکھنے والے آگے چلے جائیں گے. میری پھوپھی کے گرد سے حلقہ تنگ ہو رہا ہے, میری ماں بہنوں کے قریب مجمع بڑھ رہا ہے, انہیں دور کرو. ابن عتیبہ کہتا ہے میں نے کچھ لوگوں کو پیسے دیے, کچھ آگے گئے, کچھ کہنے پہ آگے چلے گئے. اسی اسنا میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی جھولی میں پتھر تھے اور وہ پتھر مار رہا تھا. تو اس شخص نے امام حسین کی پیشانی میں پتھر مارا. مجھ سے نہیں رہا گیا, میں نے تلوار نکال لی. امام سجاد کی آواز آئی ابن عتیبہ تلوار نہ چلانا, تم نے ایک پتھر دیکھا ہے, تم سے برداشت نہیں ہوا. ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں, ہمیں دربار شام میں جانے دو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے. آج کی مجلس امام حسین کے پہلے عزادار کی مجلس ہے. حق بنتا ہے کہ ایسے گریہ کیا جائے جس نے سن 61 ہجری سے 95 ہجری تک تقریباً 34 سال تک گریہ کیا ہو. میرے رو رہے نا حضرات, میرے امام کی آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا تھا, خون نکلتا تھا آنکھوں سے. جب کبھی پانی آ جاتا تھا نا, ابھی آپ سبیل بھی پیتے ہیں نا, جلوسوں میں سبیلیں بھی لگی ہوئی ہیں. جب امام کے سامنے پانی آتا تھا تو پانی کو دیکھ کے پہلے روتے تھے. کنیز سے پانی منگایا, غلام سے پانی منگوایا, جب پانی آیا امام کے سامنے تو رونے لگے. کنیز اور غلام امام کو پرسا دیتے تھے. امام فرماتے تھے جب میں پانی دیکھتا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آتا ہے جب میرے بابا بھیا علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب کبھی کھانا آ جاتا تھا تو امام سجاد کھانے کو دیکھ کے روتے تھے. فرماتے تھے وہ کملائے ہوئے چہرے مجھے یاد آ رہے ہیں. میری پھوپھی زینب سے میں نے پوچھا پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں, آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ فرمایا زین العابدین جو کھانا ہوتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ میں کھانا اپنے حصے کا بھی بانٹ دیتی ہوں. اب میرے لال بتاؤ کتنی دیر بغیر کھائے رہوں گی. اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, اب مجھ سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بازار سے گزر رہے ہیں, قصائی نے آتے ہوئے دیکھا, گوشت پہ کپڑا ڈال دیا. ایک خریدنے والے نے پوچھا تم نے گوشت چھپا کیوں دیا؟ کہنے لگے وہ دیکھو زین العابدین آ رہے ہیں, وہ یہاں کھڑے ہو کر روئیں گے. کسی نے پوچھا آپ گوشت کو دیکھ کے روتے کیوں آئے؟ فرمانے لگے کربلا میں بکھرے ہوئے گوشت کے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں.
मुझे कासिम का लाशा याद आ जाता है। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। एक कसाई जानवर ज़िबह कर रहा था, चंद कदम आगे बढ़ के इमाम ने कहा, तुमने इसे पानी पिला दिया? कहा मौला मौला, हम मुसलमान हैं, जानवर को पानी पिलाकर ज़िबह करते हैं। जैसे ही ये जुमला सुना, करबला का रुख करके कहा, बाबा मुसलमान जानवर को पानी पिला के ज़िबह करता है। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। अल्लाह आपको हिम्मत अता करे, गिरिए की हिम्मत अता फरमाए। थकेंगे नहीं अज़ादारों, मुझे 2 मंजिलें और आगे जाना है। दूसरी मंजिल यानी एक मंजिल से पहले की मंजिल सुनिए। मेरे मौला से किसी ने पूछा, मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहां देखी आपने? मेरे मौला सबसे ज्यादा मुसीबत आपने कहां देखी? तो एक सर्द आह भरी, एक ठंडी सांस ली और फरमाया अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। मेरे मौला ने 3 मरतबा फरमाया शाम। शायद पहली मरतबा फरमाया, शायद पहली मरतबा फरमाया बाजारे शाम। शायद पहली मरतबा का मतलब बाजारे शाम, दूसरी मरतबा कहने का मतलब दरबारे शाम, तीसरी मरतबा कहने का मतलब जिंदाने शाम। अज़ादारों मुझे जल्दी नहीं है, आप थकेंगे नहीं रोने से। अभी आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे, हक बनता है इस इमाम पर ऐसे ही रोया जाए। और अभी तो मैं हक अदा करने का कोई जमानत नहीं दे सकता। मुझे यकीन नहीं है कि मैं हक अदा कर रहा हूं। बाजारे शाम सुनेंगे क्या फरमाया? फरमाया हमें बाजारे शाम में ऐसा खींचा जा रहा था जैसे बेचे जाने वाले गुलामों को खींचा जाता। सख्त जुमला है, सख्त जुमला है। फरमाया एक रस्सी में 12 गले बंधे हुए थे। मेरी बहन सकीना बार बार आवाज लगाती थी, फूफी ज़ैनब। अजर कमल अल्लाह। फरमाया शाम के बाजार से गुजरते हुए किसी ने अंगारे फेंके। एक अंगारा मेरे सर पर आकर गिरा। मैं पुकारता रहा, मेरा सर जल रहा है, मेरे हाथ बंधे हुए थे, किसी ने मेरे सर से अंगारा नहीं हटाया। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। फरमाते हैं हमें जब दरवाज़े दरबार पर पहुंचाया गया, जब दरबार के दरवाजे पर हमें पहुंचाया गया, तो मेरी फूफी ज़ैनब ने कहा कि मैं इस दरबार में नहीं जाऊंगी। जिस दरबार में शराबी बैठे हो वहां अली की बेटी खड़ी रहे। अल्लाह अकबर। तो एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब का जलाल सामने आया। फरमाया उसको खामोश हो जाओ। तो जो जहां था वहां रुक गया। जिस जानवर के गले में घंटी बज रही थी वो रुक गई। जिस जानवर के पैर में घुंघरू बंधा हुआ था वो रुक गया। जिस जानवर ने पैर उठाया था वो उठा रह गया। ज़ैनब ने कहा खामोश हो जाओ, मैं इस दरबार में नहीं जाऊंगी। कि एक मर्तबा मैंने आवाज देकर कहा फूफी अम्मा आप आलिमा गैर मुअल्लिमा है। फूफी अम्मा आपको तो बताया गया था कि दरबार में जाना होगा। फूफी अम्मा जरा बाबा के सर को देखिए। मेरी फूफी ने जब बाबा के सर को देखा तो हुसैन की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बहन ने आवाज देकर कहा भैया किसने रुलाया है? सरे हुसैन गोया हुआ। ज़ैनब दरबार में चली जाओ, ज़ैनब दरबार में चली जाओ। फरमाते हैं हमें दरबार में ऐसी जगह खड़ा किया गया जहां बेचे जाने वाले गुलामों को खड़ा किया जाता है। फरमाते मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं कि मैंने वो मंजर देखा जो मेरी आंखों से जाता नहीं है। एक तश्त लाके रखा गया, उसका रुमाल हटाया गया। मेरे बाबा हुसैन का सर था, यजीद के हाथ में छड़ी थी, मेरे बाबा के लबों पे लगाता था। वो मंजर मुझसे नहीं भूलता। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। और ज़ैनुल आबिदीन पर जिंदाने शाम की मुसीबत। बहुत रो लिया, बहुत गिरिया कर लिया,
مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آنکھ رہ گئی ہو جس میں آنسو کا قطرہ نہ آیا ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو تو آنسو مانگیے امام حسین سے، امام سجاد سے آنسو مانگیے۔ اور زندان شام جس کی چھت نہیں تھی، میرے مولا سجاد فرماتے ہیں جس کی چھت نہیں تھی، دن میں دھوپ پڑتی تھی، رات میں اوس پڑتی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، آپ پر بڑھاپا کیسا ہے، آپ کے بال سفید کیوں ہو گئے؟ فرمانے لگے وہ رات کیسی رات تھی جب میری بہن سوتے سوتے اٹھی۔ اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں۔ کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی تھی، پھوپھی اماں میرے بابا آئے تھے، کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی ہے، پھوپھی اماں بھی میرے بابا یہی تھے، کبھی دوڑ کر کسی اور کونے میں جا کے کہتی ہیں آپ نے میرے بابا کو نہیں دیکھا، وہ یہی تھے، اس سے کہہ رہے تھے سکینہ تمہیں لینے آیا ہوں، میں بابا کے ساتھ جا رہی ہوں، مجھے میرا بابا لینے آیا ہے۔ بچی نے ہائے بابا کہہ کے رونا شروع کیا۔ یزید کے دربار سے سر حسین بھیجا گیا کہ جاؤ اس سر کو بھیج دو، شاید یہ بچی خاموش ہو جائے۔ جب سر لا کے رکھا گیا اور سر سے رومال ہٹایا گیا، امام سجاد نے فرمایا سکینہ دیکھو بابا آ گئے۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے سر اٹھایا، لبوں پر پیار کیا، بابا یہ آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کا ہونٹ کس نے کاٹا؟ بابا آپ کی پیشانی میں یہ زخم کیسا ہے؟ بابا مجھے تماچے مارے، بابا میرا دامن چلا دیا، بابا میرے گوشت مارے۔ اجرکم اللہ۔ پھر بچی نے بابا کے لبوں پہ لب رکھنا شروع کیے، بابا کے رخساروں پر پیار کرنا شروع کیا۔ بچی بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ امام سجاد آگے بڑھے، اپنی بہن کے نفس پر ہاتھ رکھا، آواز دی پھوپھی اماں ذرا اماں رباب کو سنبھالو، آواز دی انا للہ، اے منحال مجھے بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا 36 سال 35 سال تک مدینے میں یہ مصائب یاد کر کے روتے رہے، یہ مصائب یاد کر کے تو روتے رہے۔ حشام نے میرے مولا کو زہر دے دیا۔ یہ آپ کا رونا برداشت نہیں ہے نا بہت سے لوگوں کو، میں کہتا ہوں اگر آپ کو رونا بھی نہ آ رہا ہو تو اونچی آواز میں رویا کریں، اس لیے کہ امام سجاد کے رونے نے امام کو زہر دلوا دیا۔ ہم نہ روتے اگر زینب کو رونے دیا گیا ہوتا، ہم نہ روتے اگر سکینہ کو رونے دیا گیا ہوتا، ہم نہ روتے اگر امام سجاد کو رونے پہ زہر نہ ملا ہوتا، ہم نہ روتے اگر جناب رباب کو رونے دیا گیا ہوتا۔ میرے مولا 35 سال تک روتے رہے، اس رونے کے جرم میں میرے مولا کو زہر دے دیا گیا۔ جب زہر کا اثر ہو گیا نا زدارو، بدن پہ اثر آنے لگا تو امام محمد باقر کو قریب بلایا، امور امامت تفویض کیے، فرمانے لگے محمد باقر مجھے اتنا بتاؤ میرے لال تم کربلا میں کتنے برس کے تھے؟ کہا بابا میں 3 سال کا تھا، مجھے بتاؤ تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ میں مجلس مکمل کر رہا ہوں، محمد باقر مجھے بتاؤ تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ امام محمد باقر نے فرمایا بابا میں نے دیکھا دادا حسین چچا علی اکبر کا لاشا لے کر آئے، بابا میں نے دیکھا دادا حسین چچا قاسم کا پامال لاشا لے کر آئے، بابا میں نے دیکھا دادا حسین وہ علم دریا سے لے کر آئے،
جو چچا عباس لے کر گئے تھے. بابا میں نے دیکھا دادا حسین چچا علی اصغر کا لاشا لے کر آئے. وہ ننھا سا لاشا دادا حسین کے ہاتھ میں تھا. بابا میں نے دیکھا خیمے جل رہے تھے. بابا میں نے دیکھا آپ کے نیچے سے بستر کھینچا جا رہا تھا. سنیں گے عزادارو کس. Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel.